خوش آمدید اور صبح بخیر. اب میں نے آپ کی ملاقات کرانی ہے پاکستان کی پہلی ماؤنٹینئر خاتون جنہوں نے کہ 1 سال سے کم عرصے میں 3 پیکس جو ہیں انہیں سبمٹ کیا ہے. فرسٹ پیک جو ہے اس کی ونٹر انہوں نے کلائمبنگ کی ہے جو کہ ابھی تک نے نہیں کی ہے. اور میرے ساتھ ان کا تعلق جو ہے شمشان ویلی گلگت سے ہے. میرے ساتھ ہے سمینہ بیگ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں سمینہ؟ بالکل ٹھیک. صحیح. یہ شمشان ہے کہ شمشال ہے؟ شمشال ویلی ہے. لام ہے جی شمشال ویلی. اچھا وہ اس کو مرزا صاحب آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اچھا آپ نے 16 سال کی عمر میں ماؤنٹینئرنگ شروع کی تھی. 6005 میٹر کی پیک تک آپ نے سر کی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے تقریباً 6000 پیک سر کی ہیں. جی میں 6050 میٹر جو کہ 16 سال کی عمر سے میں نے اسٹارٹ کی ہے ماؤنٹینئرنگ. پھر آفٹر دیٹ بہت سارے کافی پیکس جو ہے ابو 6000 پھر 7000 میں نے اچھا مطلب 6000 سے اوپر والی جو ہائٹ کی ہیں وہ آپ نے سمجھ کی. بالکل صحیح. تو آپ کا تعلق تو جس علاقے میں ہے وہاں پر تو میرا بچے پیدا ہوتے ہی پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو علاقہ ہمارا ہے گلگت بلتستان کا اور پرٹیکولرلی جو ہم شمشال کے لوگ ہیں یا پھر بلتستان کے لوگ ہیں ہم تو بون ماؤنٹینئرز ہیں. اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ میں ہے. وہاں پہ لکڑ کے لیے پھر مال مویشیوں کے ساتھ خواتین ہو یا مرد ہو نارملی یہ روٹین لائف ہے کہ پہاڑوں پہ جانا پھر پہاڑوں سے مطلب اترنا یہ روٹین کام ہے. لیکن ہمارے پاس بھی ایک ہے رحیم. اب آپ بول رہے ہو تو مجھے لگ رہا ہے رحیم بول رہا ہے کیونکہ ایک جیسا ایکسنٹ ہو جاتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمارا ایکسنٹ تھوڑا ویری کرتا ہے. اور پرٹیکولرلی یہ کہ ماؤنٹینئرنگ ایک ہوتا ہے ریگولر ماؤنٹینئرنگ کی جو آپ نارملی پہاڑوں میں بیٹ بکریوں کے ساتھ یا پھر لکڑ کے لیے جاتے ہیں. لیکن دوسری جو ہے وہ ٹیکنیکل جو پروفیشنل ماؤنٹینئرنگ ہوتا ہے جس میں آپ کو اکوپمنٹ استعمال کرنا ہوتا ہے ڈفرینٹ. آپ کو ٹیکنیکلی ایک روٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. پھر ایک چوٹی کے اوپر جا کے آپ نے پہنچنا ہے جو کہ آئسی ہوتا ہے. پھر ماؤنٹینئرنگ میں بھی آپ کو مطلب یہ آپ نے کب طے کیا کہ پروفیشنلی اس کو کرنا ہے؟ کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ باؤنڈ ماؤنٹینئرز ہے. پھر باؤنڈ ماؤنٹینئرز میں میرے جو گاؤں ہے وہ پاکستان کے ان واحد علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کے ٹاپ ماؤنٹینئرز بلونگ کرتے ہیں. لیکن بہن کو سمینہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ کو بھائی نے کہا کہ آپ بھی ماؤنٹینئرنگ کرو یا آپ کو خود سے بھی شوق تھا؟ مجھے خود سے بھی شوق تھا لیکن ظاہر سی بات ہے جب انکریج کرنے والا کوئی ہو تو پھر اسے زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. تو مجھے بچپن سے شوق تھا تو پھر ساتھ میں میرے فیملی نے میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا تو مجھے زیادہ شوق اسے بھی زیادہ بڑھ گیا. مطلب آپ نے انہیں کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے؟ بچپن میں جب میں چھوٹی سی تھی تب سے بھائی کہتا تھا کہ ہم کلائمبنگ کریں گے ہم ایسا کریں گے یہ وہ. تو مطلب بچپن سے وہ مجھے گائیڈ کرتا تھا کہ ایسا کرنا ہے ہم نے جا کے. بہنوں کو تو عموماً کہتے ہیں بس اب تم بڑی ہو گئی ہو اندر بیٹھو آرام کے ساتھ باہر نہ نکلنا میرے دوست آئے ہوئے ہیں. ایکچولی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تھوڑا کنزرویٹیو ہے لیکن ہم جس کمیونٹی یا جس علاقے سے ہیں وہاں پہ لبرٹی بہت ہے. وہاں پہ جینڈر بائسنس نہیں ہے. وہاں پہ ایسا ہے ہماری کمیونٹی کی پرٹیکولرلی ہمیں یہ گائیڈنس ہے ہمارے لیڈرشپ یعنی اس سے کہ اگر ایک فیملی میں ایک آدمی کے 2 بچے ہیں ایک لڑکی اور ایک لڑکا اور وہ آدمی جو ہے جو پیرنٹس ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں اونلی ایک بچے کو تو دین ہی مسٹ ایجوکیٹ دا گرل بیکاز لڑکے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ایجوکیٹ کرنا ہے وہ بچی لڑکی کو ترجیح دیں گے. اسی طریقے سے جو گلگت بلتستان ہے پھر ہنزا پرٹیکولرلی ہے وہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ تر بچوں کو چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور ایجوکیشن پہ ان کے بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو آپ ہنزا میں جائیں گے تو یہ ماشاءاللہ پورے پاکستان کا اثر ان پہ کیوں نہیں ہوا؟ مطلب یہ کہاں سے یہ سوچ آئی اور کیسے یہ پریویل کرتی ہے وہاں پہ؟ کیونکہ ہمارے جو کمیونٹی ہے وہ جس طرح میں نے کہا وہ زیادہ تر جینڈر ایکوالٹی پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں اور ایک معاشرے میں چینج اس وقت آتا ہے جب اس علاقے میں ایجوکیشن ہو. یہ تو آپ مجھے کوئی این جی او ٹائپ لگ رہے ہیں اور یہ وہ جو انقلابی باتیں تو مطلب میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کو پروموٹ کرے کہ آؤ تم بھی پہاڑ پہ چڑھو تم بھی کر سکتی ہو اور تمہیں بھی کرنا ہے. یہ آپ ہنزا میں جائیں گے تو ہر فیملی میں اس طرح آپ کو ملیں گے. اس طرح نہیں کہ میں اکیلا ہوں. میں نے ماؤنٹین ایڈونچر کیونکہ میں زیادہ تر جس طرح آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ 16 سال کی عمر سے میں نے ماؤنٹینئرنگ سٹارٹ کی تو ہمارے علاقے میں گلگت بلتستان میں کیونکہ وہ قدرتی طور پر
ایک ہیون ہے ٹورسٹک پوائنٹ آف ویو سے. تو باہر کے ممالک سے, دنیا سے لوگ آتے ہیں سیر کرنے کے لیے, پہاڑوں کو کلائم کرنے کے لیے. مشکل نہیں لگا سمینہ؟ کبھی آپ کو لگا نہیں کہ بھائی نے کس مشکل میں ڈال دیا؟ نہیں. اچھا بھلا یہ آپ کی ایک دو تصویریں میں نے دیکھی ہیں, تو مجھے تو میں ہوں وہاں پہ تو میں کہوں کیا مشکل ہے. نہیں ایسا کبھی فیل نہیں ہوا مجھے. تصویریں جو سمینہ کی ہمارے پاس ہیں, جب یہ دیکھو یہ تو ونٹر جو ونٹر میں گئی تھی, وہ برف آپ کو کتنا ٹیمپریچر ہے اس وقت؟ یہ -25 سے -30 ہے. صحیح. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹینٹ کے اندر سے وہ فروسٹ ظاہر ہے اتنی سردی. تو کبھی لگا کہ میں آرام سے گھر میں بیٹھ کے چلگوزے کھا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ ہماری فیملی میں میرے چاچا جو ہے وہ ایکس آرمی ماؤنٹینئر رہ چکا ہے, یوسف خان. تو وہ لاسٹ ٹائم جو وہ ان کا چچا کا اثر آپ پہ ہونا, چچا کا اثر بھتیجی پہ تو نہیں اتنا عموماً سوچا جاتا نا. بھتیجا تو انسپریشن لے چچا سے, بالکل, لیکن بھتیجی ذرا نہیں لیتی, وہ کہتی تو مردوں کا وہ یہ ہے فارا کی جب میں نے ماؤنٹینئرنگ سٹارٹ کی تو پھر مختلف لوگوں سے میرا واسطہ پڑا. میں نے دیکھا کہ فورن سے خواتین بھی آتے ہیں اور ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں, ان کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ملک میں اتنے سارے پوٹینشیل ایڈونچر پوٹینشیل ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں یہ ایکسپورٹس ہے بیسیکلی. زبردست دنیا کی ایک بہت ہی ایکسٹریم ایڈونچر ہے. تو باہر کے ممالک سے لوگ ملین یعنی تھاؤزنڈس آف ڈالر اسپینڈ کر کے یہاں پہ ہمارے پہاڑوں کو کلائم کرنے کا, لیکن ہمارے ملک میں یہ اسپورٹس پروموٹ نہیں کیا گیا. اور پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھ لیں تو نیپال کے خواتین نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کی ہے, ایرانینز نے کی ہے, اور ہمارے جو نیبرہڈ ہے انڈینز نے کی ہے. وہاں پہ اتنے ہائی ماؤنٹینز بھی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک تو یہ کہ کنزرویشن زیادہ ہے, کنزرویٹو مائنڈ ہے, دوسرے یہ کہ انکریج نہیں کیا گیا. اچھا اب آپ کا ارادہ کیا ہے, کیا سبمٹ کرنا ہے اور کہاں تک جانا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کا ساتھ ہے تو ہماری جو الٹیمیٹ گول ہے وہ انشاءاللہ ماؤنٹ ایورسٹ اور کیٹو ہے. اچھا, تو ڈر لگتا ہے کبھی کہ مطلب مشکل ہوتا ہے نا, کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ کافی مشکل ہے. اس میں مطلب ایک ہوتا ہے ہار اور جیت کا, لیکن اس میں موت اور زندگی کا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے اب یہ اتنا مطلب مجھے شوق ہے تو میں کرنا چاہتی ہوں اس کا. صحیح. اور اس میں ٹھنڈ سے یا ان چیزوں سے مشکلات سے گھبرانا یا نہیں کرنا ہے, بس جو بھی ہو کرنا ہے. صحیح. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ بھی رہی ہیں؟ جی میں پڑھ رہی ہوں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ فیملی ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا ہے, یا کچھ چیزیں اپنی مرضی اپنے شوق سے بھی لے کے چلتی ہوں؟ نہیں, مطلب میری شوق بھی ہوتی ہے شامل, کیونکہ مطلب میری فیملی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. مطلب بہت زیادہ مطلب انکریج کرتے ہیں مجھے, تو میں خود مطلب میرے خود بھی انوالومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے کرنا ہے یہ اس طرح. صحیح. اچھا, یہ نا ریئل ماڈرن خاتون جس نے ایک ایکسٹریم ایڈونچر جو ہے اس اسپورٹ کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس میں وہ کری, آپ کو نہیں فرق پڑتا کہ ناخن اتنے لمبے ہوں تو ماڈرن ہوں گی, یا پھر یہ کہ شلوار جو ہے یا پاجامہ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, تو لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ مطلب یہ خواتین کی جو کہتے ہیں عورتیں انہی کاموں میں رہتی ہیں اور اس کے علاوہ مجھے پتہ نہیں, مجھے زیادہ تر مطلب فیشن سے اتنا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے مجھے کہ مطلب میں ایسے کپڑے پہنوں یا پھر میک اپ وغیرہ, مجھے مطلب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو مطلب ڈفرینٹ تھوڑی سی مائنڈ ہے میری. تو آپ ذرا اپنے آپ کو کبھی مسفٹ فیل کرتی ہو خواتین کے اندر, لڑکیوں کے اندر بیٹھے ہوئے؟ کبھی نہیں. جب وہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہی ہے تمہیں پتا ہے کل اس کے گھر بیٹی ہو گئی ہے, وہ بھائی فائنلی پتا چل گیا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہیں اچھا از دس سو امپورٹنٹ؟ ہاں, کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا. ہوتا ہے. ہاں, تو وہ آپ کو دیکھتی ہے ماؤنٹینئرنگ؟ ہاں جی, مطلب میری کالج میں اب لڑکیاں پوچھتے جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا بننا آگے جا کے, تو میں جب کہتی ہوں کہ میں کلائمبر بننا چاہتی ہوں, میں مطلب کر رہی ہوں میں, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے, آپ مطلب آپ ماؤنٹین پہ کیوں جاتی ہیں, آپ کو کیا ملتا ہے وہاں سے؟ تو مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مطلب اس کی مطلب بہت زیادہ ویلیو ہے. صحیح. ویلیو کے علاوہ مطلب ایک پرسنل سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے نا بہت زیادہ, کیونکہ آپ نیچر سے زیادہ مطلب اٹیچڈ ہوتے ہیں. آپ اپنے مطلب اللہ میاں نے کس طرح کے مطلب خوبصورت چیزیں بنائے ہیں, تو آپ ان سے بھی زیادہ مطلب اٹیچ رہتے ہیں. صحیح. اچھا, دو چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو سفر جو ہے اس کی لذت ذرا اچھی لگتی ہے, جو کام کر رہے ہیں اس میں بڑا مزہ ہے. کچھ لوگوں کو اس سے جو حاصل ہوتا ہے اس میں بڑا مزہ ہے کہ ہم پہنچ گئے پیک پہ اور ہم نے بس سر کر لیا, جو ایک تسکین ہے, وہ جو ایک نشہ ہے, یا لوگوں کا جو اس پہ رسپانس ہے وہ اچھا لگتا ہے. آپ کو زیادہ دونوں میں سے کس کو زیادہ آپ انجوائے کرتی ہیں؟ مجھے بھی ظاہر سی بات ہے, جب مطلب آپ اپنا الٹیمیٹ گول کلیئر کرتے ہیں, جب سمٹ پہ پہنچتے ہیں تو بندہ کو مطلب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, تو مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے. ہمارے کام میں ایکچولی دو موٹیو ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک
میں یہ اسپورٹس کو انکریج کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے,